صحابہ کرام نے اس پر اتنا ڈٹ کر عمل کیا اور صحابہ کرام نے مثالیں دے دی، اور آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بڑا عہدہ تھا کہ رسول اللہ کا خلیفہ کون بنے گا، سب سے بڑا عہدہ تھا خلیفہ کون بنے گا، تو سب سے پہلے خلیفہ بنانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خلیفہ بلا فصل کس نے بننا ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ بڑھا کر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا کہ ہم میں سب سے زیادہ اس عہدے کا قابل ابوبکر صدیق ہے۔ آپ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی، حضرت عمر نے کی، پھر سمیت حضرت عثمان غنی کے، سمیت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے، سب نے اس عہدے کا اہل بھی مانا اور سب نے اس عہدے کو دیا بھی۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک دن میں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے اور میں بھی جا رہا تھا، اور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذرا آگے چلا گیا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو درداء تم اس بندے سے آگے جا رہے ہو، اے ابو درداء تم جانتے نہیں نبیوں اور رسولوں کے سوا ابو بکر سے افضل کوئی ہے ہی نہیں جس پر سورج طلوع ہوا ہو، تو ابو بکر صدیق سے آگے نہ چلو، یعنی جو ان کا عہدہ ہے نا وہ عہدہ صحابہ کرام نے پھر دے دیا انہیں۔ آپ اس بات کو سمجھے ذرا کہ جو عہدہ تھا ان کا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کا، بلکہ عہدے کا عالم ہی ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، چونکہ مہینہ بھی ان کا شروع ہو چکا، تو اس حوالے سے بھی کہ جو جس چیز کا اہل ہے اس کو وہ دی جائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے جس ایک بندے کا صحابی ہونا واضح لفظوں میں جس نے بتایا ہے وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ، جب مصطفیٰ کریم نے اپنے صحابی سے کہا، اور وہ صحابی حضرت ابوبکر صدیق ہے، یہ اس عہدے پر حضرت ابوبکر صدیق ہی ہیں۔ باقیوں کا ذکر ہے قرآن میں، جمع کے لفظ ہیں، لیکن لفظ صحابی جس کے لیے قرآن میں بولا گیا وہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہے، اس عہدے کے مالک تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر حضرت عمر نے بیعت کر لی، چونکہ آقا نے فرمایا، بلکہ قرآن نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں انہیں دو جو امانت کے اہل ہیں، بدیانت کو امانت نہ دے بیٹھنا، ورنہ دینے والا بھی پکڑا جائے گا، لینے والا بھی پکڑا جائے گا۔ تو دینے والوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو امانت دے دی، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار مکہ کے ظلم و ستم اور تکالیف برداشت کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غار کے اندر جو آپ کا رفیق بنایا گیا اور ہجرت میں جو آپ کا رفیق بنایا گیا اس کا نام بھی حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کو یہ مقام اور مرتبہ ملا، اور صحابہ کرام نے اس مرتبے کو دیا۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری ایام میں حکم ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر جن جن کے دروازے کھلتے ہیں سارے دروازے بند کر دیے جائیں۔ حضور پھر فرمایا ایک میرے ابوبکر کا دروازہ نہ بند کیا جائے، جس کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر بھی کھلا رہا تھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بند کرنے سے روک دیا، وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اور ایک حدیث میں مولا علی شیر خدا ہیں، 3 دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے تھے، ایک حضرت ابوبکر صدیق کا اور ایک مولا علی شیر خدا کا ہے، اور تیسرا دروازہ ان کا ہے جس نے اجازت دی تھی کہ یہ دونوں دروازے کھلے رہے، اور وہ دروازہ حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور پھر ایک اور خوشخبری کہ حضرت ابوبکر صدیق کس مرتبے کے مالک تھے کہ صحابہ کرام نے سب سے پہلا خلیفہ نامزد فرما کر انہیں کہا تھا کہ یہ اس عہدے کے مالک ہیں۔ وہ کیسے کہ حضرت جبرائیل امین نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آ کر انہوں نے کیا کیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ جنت کا دروازہ دکھایا جس دروازے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت نے جنت میں داخل ہونا ہے۔
آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا, میں بھی وہ جنت کا دروازہ دیکھتا کہ جس جنت کے دروازے سے اس امت نے جنت کے اندر جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر تمہیں مبارک ہو, میری امت میں جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ ابوبکر صدیق ہوگا. جو سب سے پہلے امت مصطفیٰ میں جس نے جنت میں جانا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. پھر ایک اور حدیث پاک ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ کھانا تیار کروایا اور 3 لقموں کی داستان ہے, 3 نوالوں کی داستان ہے. اور توجہ فرمائیے گا آپ احباب, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھانا تیار کروایا. کھانا تیار کروانے کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو بلایا اور ہر صحابی کو ایک ایک لقمہ عطا فرمایا. اس صحابی کو بھی ایک لقمہ دیا, اس صحابی کو بھی ایک لقمہ دیا, اس صحابی کو بھی ایک لقمہ دیا, سب صحابہ کو ایک ایک لقمہ دیا. جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی باری آ گئی تو آقا علیہ السلام نے انہیں 3 لقمے عطا فرمائے. جملہ سنیں گے تو آپ کو سرور آ جائے گا. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, بلکہ آقا علیہ السلام کے سگے چچا حضرت عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے انہیں 3 لقمے دیے ہیں کس لیے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے چچا عباس, جب میں نے پہلا لقمہ دیا نا تو حضرت جبرائیل نے کہا اے عتیق تمہیں مبارک ہو. عتیق مطلب جو دوزخ سے آزاد ہے. اے عتیق تمہیں مبارک ہو. میں نے جب دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل نے کہا اے رفیق تمہیں مبارک ہو. رفیق مطلب جو حوض کوثر پر مصطفیٰ کا رفیق بن جائے گا, تمہیں مبارک ہو. جب میں نے تیسرا لقمہ دیا تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے صدیق تمہیں مبارک ہو. صدیق سب سچوں میں سب سے بڑا سچا. اے صدیق تمہیں مبارک ہو. تو میں نے 3 لقمے اس لیے عطا کیے. پھر اس کے بعد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں بھی مسجد بنا رکھی تھی. اب اس بات کو سنیے گا. پوچھا کس لیے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں نے تو آنکھ ہی اسلام میں کھولی ہے. میں دیکھتی کہ ہمارے گھر میں حضور آتے جاتے ہیں, اور جب ہمارے گھر میں حضور آتے جاتے تھے اور تشریف لاتے تھے صبح و شام, صبح کے کناروں میں بھی اور شام کے کناروں میں بھی آقا علیہ السلام تشریف لاتے, تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد گرامی کو خیال آیا کہ اپنے صحن میں مسجد بنا لیں. پھر اس جگہ حضور بھی نماز ادا فرماتے اور حضرت ابوبکر صدیق بھی نماز ادا فرماتے تھے. اور جب حضرت ابوبکر صدیق بلند آواز سے قرآن پڑھتے تھے تو مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے اور ان کے مرد قرآن سنتے اور حیرت کرتے تھے کہ خدا نے کتنی خوبصورت آواز عطا فرما دی ہے. اور اگلی حدیث پاک سنیے گا, جس بندے کی سبحان اللہ رہ گئی ہے وہ بھی اس حدیث پاک پر یقیناً سبحان اللہ فرما دے گا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا جس کی صحبت اور جس کے مال نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا ہے. فائدہ رسول اللہ کی صحبت دیتی ہے لوگوں کو, لیکن یہاں رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے جس کی صحبت نے فائدہ دیا ہے. فائدہ ذات مصطفیٰ دیتی ہے, اور ذات مصطفیٰ اتنا فائدہ دیتی ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک نظر بھی حضور کو دیکھ لیا, ساری دنیا جہاں بھی جاتی ہے جائے اس نے جنت میں جانا ہے. حضور کی صحبت اتنا فائدہ دیتی ہے. تو یہاں پر حدیث پاک سنیے گا, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کی صحبت نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا اور جس کے مال نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا, سنو وہ میرا ابوبکر صدیق ہے. وہ میرا ابوبکر صدیق ہے. اور میں اپنی امت میں سے اگر کسی کو خلیل بناتا تو ابوبکر کو بناتا, لیکن اسلامی اخوت اور بھاری چارہ قائم ہے. میرا خلیل میرا رب ہے. ایک اور حدیث میں میرا خلیل میرا رب ہے. اسلامی بھائی چارہ قائم ہے. اور اگلی حدیث پاک سنیے گا, میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابوبکر سنو, تم میرے حوض کوثر پر بھی رفیق ہو اور غار کے اندر بھی تم میرے رفیق ہو.
तुम मेरे साहिब हो। और फिर सुनिएगा, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हज़रत सैयदना जिब्राइल अमीन ने आकर इरशाद अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके साथ हिजरत हज़रत अबू बकर सिद्दीक करेंगे। और साथ कहने लगी, हज़रत जिब्राइल रब का पैगाम लेकर आए हैं, रब का पैगाम लाए हैं। हज़रत जिब्राइल अमीन आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में रब का पैगाम पहुंचा रहे हैं कि आपके साथ हिजरत करने वाले हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैं, और आपके बाद आपकी उम्मत के मामलात भी अबू बकर संभालेंगे, और आपके बाद आपकी उम्मत में सबसे अफजल भी अबू बकर सिद्दीक है। पाक ने ऐसा फजल फरमा दिया। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिएगा और अपने कलेजों को ठंडा कीजिएगा। आपने फरमाया, मुझ पर जिसने भी जो एहसान किया मैंने उसके एहसान का बदला दुनिया में दे दिया है, मगर अबू बकर के एहसानात मुझ पर इतने हैं कि इन एहसानात का बदला रब्बे कायनात ही अबू बकर को अता फरमाएगा। और अगली हदीस पाक सुनिएगा। और हदीस प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे सौर में तशरीफ़ ले जाने लगे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊँटनी पेश की कि या रसूल अल्लाह, ये मेरी ऊँटनी कबूल फरमाइए। आका अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की, हुजूर इस पर सवार हो जाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ऊँटनी पर सवार हो गए, और आपने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जे होकर इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, अल्लाह तुझे रिज़वान अकबर अता फरमाएगा। तो हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये रिज़वान अकबर क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू बकर, अल्लाह पाक बाकी तमाम बंदों पर आम तजल्ली फरमाएगा, मगर तुझ पर अल्लाह ख़ास तजल्ली फरमाएगा। जिस बंदे पर ख़ास तजल्ली उतरनी है उसका नाम भी अबू बकर सिद्दीक है। और एक और बात, बड़ी पुरकैफ और बड़ी पुरमसरत बात और बड़ी सुरूर वाली बात है कि 22 जमादियुल उखरा यानी इस महीना जो अभी चढ़ा चांद, इसकी 22 तारीख को हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मगरिब और इशा के दरमियान, आप पीर और मंगल की दरमियानी रात आपने विशाल फरमाया। और कुर्बान ना जाएं, जितनी उम्र हुजूर की थी 63 साल, इतनी ही उम्र हज़रत अबू बकर सिद्दीक की भी 63 साल थी। और कुर्बान ना जाएं, जहाँ मुस्तफ़ा करीम का मज़ार पाक है, पड़ोस में हज़रत अबू बकर सिद्दीक का मज़ार पाक है। जिन्हें मुस्तफ़ा साथ जोड़ कर रखे उन्हें जुदा कौन कर सकता है? आपने कंधे के साथ जगह अता फरमा दी कि यहाँ पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार बनेगा। और जो उस टाइम पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद कायनात में सबसे अफजल बंदा मौजूद था, उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक का जनाजा पढ़ाया। आप सवाल करेंगे वो कौन है? मैं जवाब दूंगा, ये वो है कि जिसको दुनिया मुरादे मुस्तफ़ा कहती है, वो हज़रत उमर बिन खत्ताब थे। हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी। इसलिए मैंने बेशुमार आपको रिवायतें पढ़कर सुना दी। 16 हदीसें मैंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक की फजीलत में पढ़ी, इस बात पर कि जो अमानत थी सहाबा के पास, सहाबा ने उसे ही दी जो उस अमानत के अहल थे। और उस टाइम पे अमानत का सबसे बड़ा अहल हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे।